جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو جب کوئی بھی بادل نہ ہو، تم قیامت کے دن اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی، اس وقت تک تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنتیوں کو ساری نعمتیں مل جائیں گی، لیکن جب رب کا دیدار ہوگا جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو ہی بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انکم لن تروا ربکم، دجال کے فتنوں کے بارے میں، حتی تموتوا، انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کرتے یہاں تک کہ تمہاری وفات ہو، موت، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہے۔ لیکن خواب جانتے ہیں، خواب کا عالم خواب جو ہے وہ عالم بیداری سے بہت ہی مختلف ہے۔ عالم بیداری میں انسان کی جسمانی طاقت اور کیفیت کا غلبہ ہے، جبکہ عالم خواب میں اس کی روحانی طاقت اور کیفیت کا غلبہ رہا کرتا ہے۔ اس لیے خواب کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کا بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے۔ اس حوالے سے کئی ایک دلائل ہیں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ دلیل وہ ہے جو سورۃ الاعراف میں ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آیت نمبر 143 میں، کہ جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ بار بار ملاقات کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں۔ تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی ریکویسٹ پٹ کر دی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دے سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا، ہماری تجلی کو برداشت کر گیا، تو پھر تم گمان کرنا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس پہاڑ پہ تجلی جو پڑی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کے دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان میں کوئی ایک بھی کامل الایمان شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا؟ کوئی ضعیف روایت ہی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے، تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو، تو خواب والا پیکج آفر کیا جاتا ہے۔ میں آن دا بہاف آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکج اگر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے، ہمیں کیا جائے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پیکج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا۔ اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں۔ خواب والا معاملہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو کہتے ہیں بیداری میں دیکھا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بایزید بستامی کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، بایزید بستامی کی معراج، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بایزید بستامی کو باقاعدہ معراج ہوئی ہے جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، اور اس میں ان کا دعویٰ لکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات، خواب میں نہیں۔
معراج کی رات جو انہوں نے معراج کی۔ ان آیات کی روشنی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے دنیا میں تو امپاسبل ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی میں قرآن حکیم میں کئی ایک آیات ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔